میرا ساحل صاحب سے ایک سوال ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میرے گھر میں میرے جو مام ڈیڈ ہیں ان دونوں کو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایسے گھروں سے جو بچے آگے نکلتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی وہ بہت ہر کوئی وونڈیڈ ہوتا ہے, کوئی ایمپیتھ نکلتا ہے, کوئی نارسسسٹ نکلتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی سائیکوٹک بھی نکلا ہے. تو ایز اے نیشن جو ہم اتنی ٹاکسیسٹی اتنی ٹاکسک انوائرمنٹ جو ہم جو بڑے ہوتے ہیں اور وہاں ایسے فیملی یونٹ سے ایسے بچے وونڈیڈ آگے نکلتے ہیں, تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ ان کی کیریکٹر بلڈنگ کیسے کریں گے جب ہر بندہ جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوگا. اور کیونکہ نارسسسٹ تو کہتا ہے کہ مجھے علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں تو پرفیکٹ ہوں. آپ کی ایج کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ آپ اپنی عمر بتائیں گی, آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میں 40 ایئرس کی ہوں. 40؟ جی 40. جی 40. سعدیہ بات آسان سے کر کے بتاتا ہوں, غور سے سمجھیں. نارسسسٹک پیرنٹنگ کے صرف 2 آؤٹ پٹس ہوتے ہیں. ایک یو ول بی این اوور کمپنسیٹنگ پرسنالٹی, وہ تو ظاہر ہے ٹاکسک ہی ہوگی. اوور کمپنسیشن چاہے آپ ایمپتھی کے بیس پہ کریں یا آپ ٹوورڈز دی ایمپتھی اور اوے فرام دی ایمپتھی, آپ کے 2 ہی راستے ہوں گے, بیکاز وہ بڑا نقصان تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے نا صرف یہ والی بات ہی آپ کو بتا سکوں گا, کیونکہ مجھے زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کیا ہے. ایک دوسرا جن کو پتہ ہوگا ان کو یہ پتہ ہوگا کہ مجھے سعدیہ سے کافی سارا ڈیٹا چاہیے ہوگا بیفور آئی کین ایکچولی گیو یو اے کنکلوژن اسپیسیفک ٹو یور اون کیس. نمبر 2, سو جنرلی آپشن نمبر 3 یہ ہے کہ جنرل سی بات کی جائے. اگر نارسسزم, اور بائی دا وے ساتھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ماں یا باپ کریٹ کرتے ہیں بچے میں, یہ پیدائشی نہیں ہوتا. سو یور گرینڈ فادرز ڈڈ دیٹ اینڈ یور فادر اور مدر ہیڈ دس. ناؤ یور جاب از ٹو بی کانشیس کہ آپ کے بچوں میں سب سے پہلے کوارنٹین کریں اپنے بچوں کو, ان میں نہ آئے, کیونکہ یہ پہلے 8-9 سالوں میں کریٹ کیا جاتا ہے بچے کے اندر. اور زیادہ تر امیاں جو اس وقت بچے پال رہی ہیں, جو شہزادہ سلیم ماڈل پہ پال رہی ہیں, ان میں نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہونا ضروری ہے. وہ نہ آئے تب میں حیران ہوں گا, سمجھ رہے ہیں, رادر کہ وہ آ گیا ہو تو میں کہوں. اگر آپ کے بچے نارسسسٹک نہیں ہوئے تب آئی بی شاک ایز این ایکیڈیمک کہ یہ کیسے ہوتا ہے. سارا کچھ تو تھا, محل بھی تھا, کنیزیں بھی تھیں, دربان بھی تھے, گاڑیاں بھی تھیں, نخرہ بھی تھا, ہر بات کے اوپر آپ کو صحیح بھی کہا گیا تھا, ہر بات پہ آپ کے خلاف ہر بندے کو غلط بھی کہا گیا تھا, پھر بھی آپ نارسسسٹک نہیں نکلے, تو پھر تو کوئی غیبی خدائی مدد ہی ہوئی ہے. سو اٹ از اے پرابلم دیٹ سعدیہ اونلی پیرنٹس کین سالو. یو ایز اے چائلڈ آف دوز پیرنٹس, یو ناٹ اے چائلڈ, آئی ایم جسٹ سیئنگ ڈیپینڈنٹ آن دوز پیرنٹس, شوڈ میک دیٹ کانشیس چوائس کہ میں اوور مطلب پولر بیہیویئر میں نہ ہوں. پولر بیہیویئر کا مطلب ہے ٹورڈز سچ اے لیول آف ایمپتھی کہ آپ اوور ایمپیتھ بن جائیں اور ہر بات کے اندر اپنے آپ کو سیلف سیکریفائس کے اوپر جائیں اور اپنی جو اسٹیچر ہے اس کو بھی ڈیمیج کر رہے ہوں, یا پھر آپ اتنے زیادہ اس طرف جائیں کہ یو اسٹارٹ بیکم این ایپیتھ اور ایپیتھیٹک بیہیویئر کے اندر بالکل ہی آپ لوگوں کو کمپنسیشن نہ دیا کریں. یہ ایک چیک میں رکھیں اپنے آپ کو, بائی کانشیس بیلنس میں رکھیں. ویری ٹاکسک, آئی انڈرسٹینڈ, آئی اگری ود یو, بٹ اب ظاہر ہے ایکشنز ہیو کانسیکوینسز, تو کانسیکوینسز میں یہ تو ہوگا. سو یو ان سے پہلے جو بھائی صاحب کا کوشچن تھا عربی کا, عربی یاد رکھیے گا. عربی اس وقت بھی جو اسکالرشپ ہے نا, اس وقت کی بھی جو اسکالرشپ ہے دنیا میں, وہ بھی جو عرب اسکالرز ہیں نا, جس کوالٹی کے اوپر وہ اسکالرشپ ہے, پاکستان انڈیا میں اس کوالٹی کی اسکالرشپ نہیں ہے, آ بھی نہیں سکتی. جس کوالٹی آف کم ہے وہ تو پاکستان میں بھی کم ہے نا. آپ بتائیں کتنے اسکالر ہیں پاکستان میں؟ گلی اینٹ اٹھاؤ تو ایک سیاستدان نکل آتا ہے, اسکالر نہیں نکلتا. کاش ہم اسکالر ایسے پروڈیوس کرتے تو کوالٹی بھی اوپر جاتی. مگر کامن سینس کی بات ہے, اقبال اردو کی شاعری میں جو شاعری کر سکتا ہے وہ فارسی میں نہیں کر سکتا. کامن سینس کی بات ہے کہ میر جو ہے وہ اردو کا پروفیسر شاعر تھا, اس کی کوالٹی اردو کی شاعری میں آنی. بالکل ایسے ہی جو ایستھیٹکس آف دا ہول تھنگ ہے یہ تو پوئٹری میں ہے, تو کوالٹی آف پوئٹری بھی ان کی اردو میں ہی رہنی موسٹ پرابل ہے. تو جب ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی, ایک کلچر نبی علیہ السلام کا, ایک صحابہ نبی علیہ السلام کے گروہ پورا کا پورے حواریوں کا, وہ عرب کی ایک سائیکالوجی کے اندر آؤ, قرآن پاک اور حدیث عربی کے اندر جس نفسیات کو ایڈریس کے طریقے ظاہر ہے ان کے اسکالرز کی کوالٹی بھی نارملی زیادہ ہونی. تو اس وقت یمن کے جو سینٹرل پوزیشن ہولڈرز ہیں نا اس وقت,
اور عرب کے بیسک ایجپشین، ایجپٹ کو میں عرب میں تو نہیں ڈالوں گا، سیریا جورڈن اینڈ آل دیٹ، سعودی عرب، اس بیلٹ کے اندر جو کوالٹی آف اسکالرشپ ہے اس کا تو موازنہ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے لوکل اسکالرس کے ساتھ. جتنے مرضی آپ کو عقیدتیں ہوں اپنے اسکالر سے، ان کو خود تو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی زمین آسمان کا فرق ہے. تو عربی کا فائدہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے عربی میں ڈالیں گے تب وہ اس کو، میں آپ کو بتاؤں عمومی پاکستانی تو پہچان میں یو آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو کوالیفائی دا اسکالرشپ. مجھے پہلے کوالیفیکیشن چاہیے کہ میں اگلے بندے کو کوالیفائی کیسے کرتے ہیں، وہ ہی نہیں پتا. سو اٹس کننڈرم کا مطلب ہے یہ سوال ایسے نہیں ہونے والا جب تک عربی میں آئیں گے نہیں. اس لیے غور سمجھ لیں کہ عربی جو ہے وہ بائی نیت اور بائی ماڈل دونوں ڈالنی ضروری ہے. نیت اللہ کے لیے ہو کہ میں نے اپنے بچے کو اللہ کا فوجی بنانا ہے، اور سٹرکچر بھی آپ نے اس طریقے سے ہو کہ عربی سیکھنے کے بعد خالی عربی نہ سیکھ رہا ہو، وہ اللہ کے علوم، نبی السلام کے علوم، صحابہ کے علوم کی طرف گاون، علم النافع کی طرف گامزن ہو، تب کہیں جا کے اللہ نے بھی اس کو برکت ڈالنی ہے. برکت کے کانسیپٹ سے تو نہیں آپ انکاری نا. جب ایک بندہ اچھی نیت کے ساتھ اچھی اور صحیح اور کریکٹ صحیح کرتا ہے تو پھر اس کا جو رزلٹ اور ثمر ہوتا ہے وہ موازنہ نہیں کیا جا سکتا ایک کیجول ہپ ہاپر کے ساتھ کہ جی میری ہابی تھی میں نے کر لی، ٹھیک ہے میرے اور اس سے مقابلے کرا لو. نہیں، وہ میچورٹی کچھ اور ہونی ہے. جی کالر ایڈ کر لیتے ہیں. کالر کرتے جی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ میری عمر ہے 25 سال، تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تم کس طرح کی لائف پارٹنر چاہیے، تو مجھے نہیں مفتی صاحب تو اصل میں ہے نہیں جی، آپ ساحل صاحب ہیں. نہیں میں فتویٰ نہیں دے سکتا. آپ کا سوال کیا ہے ذرا بتا دیں پلیز. میرا ساحل صاحب سے سوال، ساحل صاحب تھا کہ مجھے لائف پارٹنر میں کس طرح کی شریک حیات ہونی چاہیے، مطلب کیا خوبیاں ہونی چاہیے. میرے گھر والے مجھے پوچھ رہے ہیں کس طرح کی ہونی چاہیے، مجھے نہیں آئیڈیا کیا اس بارے میں کہ اس طرح کی ہونی چاہیے. اگر وہ آپ نے پوچھ لیں کہ خاتون پوچھ لے کہ میرے لائف پارٹنر میں کس قسم کی خوبیاں ہونی چاہیے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ چلو جواب لیتے ہیں. بہت اچھا سوال. ون سائیڈڈ خوبیاں چل رہی ہیں. نہیں انہوں نے بڑی اچھی نیت سے بڑا اچھا سوال کیا کہ مجھے بتائیں نا سر لڑکی کیسی تاکہ میرا فیوچر جو ہے نا تو مجھے نہیں پتا آپ کا سر. نہیں تو اگر جو ہے اگر وہ پوچھے رہی آپ اپنی تو بتائیں نا ذرا پہلے. جی ہاں نہیں وہ آپ کا سوال ٹھیک ہے. میزان ٹھہرا کیا خوبی ہونی چاہیے، آپ اس کے سوال کا جواب دیجیے. خلوص نیت سے پوچھا اس نے، جیسے لڑکی اللہ والی ہونی چاہیے سر، لڑکی اللہ والی ہو اور چیک کریں کہ لڑکی اللہ والی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتی آپ سے کیوں ڈرے گی پہلی بات، اور اگر آپ سے محبت کرے گی تو اللہ کے لیے کرے گی. ٹھیک ہے اس کے ٹیسٹ ہیں، اس سے بات چیت کریں نا، اس سے پوچھیں فلسفہ کیا ہے اس کا، اگلے 10 سال میں بچوں کا فیوچر کدھر دیکھ رہی ہے، کن چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. یہ بھی پوچھیں کہ کچھ بھی ہو جائے اس پہ کمپرومائز، وہ کیا لسٹ بتائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا لڑکی کا. اور لڑکی تو بتاتی ہے کھل کے، لڑکی کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی غلط ڈیسیجن لیا ماری گئی، تو وہ شادی سے پہلے بڑا اسٹریٹ فارورڈ بات کرتی ہے کہ بھائی بات سن ان چیزوں پہ کمپرومائز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے سو بہت ضروری ہے کہ آپ یہ لسٹ پوچھیں گے کن چیزوں پہ کمپرومائز بالکل نہیں ہے، اور یہ بھی پوچھ لیں پھر کن چیزوں پہ کمپرومائز کریں گے آپ، اگر پہلے بتا دیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے. تو یہ خیر یہ تو انٹرویو کے کوشچن ہیں، آپ نے یہ نہیں پوچھا، آپ نے پوچھا لڑکی کیسی ہو، تو لڑکی اللہ والی ہو، اس کا فلسفہ اللہ کے لیے ہو، وہ جان اور مال اللہ کے لیے قربان کرنے کے اوپر کسی بھی موقع پہ کوئی تردد نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کسی بھی لیول پہ نخرہ نہیں کرے گی. وہ اگر دنیا اس پہ بوجھ آئے گی، دنیا کی طرف مائل کریں گے آپ، تو وہ بوجھ سمجھے گی اپنے آپ کو. اتنا منیملسٹک اور لائٹ ہیڈڈ ہوتا ہے مسلمان، اور مسلمان عورت اتنا آسان ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنا، اتنا وسعت دیتی ہے وہ اپنے شوہر کو، اور اتنا وسعت دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ بھائی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، تو نے خرچ کر بھی دیا تب بھی خیر ہے، تو نے نہیں بھی کیا تب بھی خیر ہے، بیکاز میرا تو پیوٹ ہے ہی نہیں دنیا کی کوئی چیز. ٹھیک ہے تو اٹس دیٹ ایزی. بہرحال میں نشانیاں نہیں، میں آپ کو اس کے سمٹم نہیں، میں اس کی کاز بتا رہا ہوں کہ کاز پکڑے تو وہ فلسفہ ہی ہے. ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی میں محمد جمال بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جمال صاحب سے سوال یہ ہے کہ کل جیسے بات ہو رہی تھی میاں بیوی کے اوپر، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال آیا تھا کہ میں اکثر میں بھی بات کرتا رہتا ہوں کہ بیوی کے اوپر جو ہے شوہر کے پیرنٹس جو ہے ان کی خدمت فرض نہیں ہے، لیکن اس پہ آگے سے کاؤنٹر کوشچن یہ مجھے آتا ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ حکم دے دے بیوی کو کہ میرے پیرنٹس کی خدمت کرو یا یہ کام کرو، تو اس کے بعد پھر میرے پاس جواب ختم ہو جاتا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ کیا جواب دیں. تو یہ ذرا ساحل صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا. اور دوسرا میرا سوال ساتھ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی.
اگر دوسرا بھی کچھ پوچھا نہیں، دوسرا لائن ڈراپ ہو گئی تھی کہ اگر ان کا جی دیکھیں شوہر اگر حکم دے دے کہ میری امی اور ابو کی خدمت کرو تو آپ پہ یہ حکم آ گیا کہ شوہر کا حکم ماننا ضروری ہے، تو میں اسی کے توڑ میں کہا تھا کہ بیوی یہ کہہ سکتی ہے پھر اس کے پیسے دے، بیوی اس کی اجرت لے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر بیوی آپ کی تابع ہوئی ہوئی ہے، آپ کی مرضی کے اوپر نہیں تابع ہوئی ہوئی، آپ کو ویٹو نہیں مل گیا، اپنی آزاد مسلمان عورت ہے وہ، آپ نے جو حکم دے دیا تو آپ نے اگر یہ والا لاجک لگانا ہے تو پھر تو اپنے آپ کو سجدہ بھی کروا لیں، وہاں پہ کیوں نہیں وہ کر سکتی آپ کو سجدہ؟ کیونکہ آپ نے اللہ کا حکم توڑا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے اندر آپ کا حکم وہ مانے گی، وہ آپ کے اللہ کے حکم کے اگینسٹ یا اللہ کے حکم کے باہر جا کے اراؤنڈ نہیں مانے گی وہ آپ کا حکم، اور وہ یہ کہہ دیں نہیں کہ اس میں کون سا کوئی گناہ ہے کسی کی بڑوں کی خدمت کرے ہو تو وہ کریں، ٹھیک ہے میرا حکم مانے، تو آپ اسے کہیں بھائی آپ اللہ کا حکم خود نہیں مان رہے، آپ کا کام ہے ان کی خدمت کرنا، یور جاب از ٹو سرو دیم ناٹ سرو می۔ مسئلہ یہ بیویوں میں بھی مسئلہ ہے، آپ خود کہتی ہیں ماں کی طرف نہ جا میری طرف آ، اس لیے وہ کہتا چل نہ بیٹا دونوں اکٹھی ہو جاؤ، ورنہ آپ کو آسانی اللہ نے دے دی ہوئی ہے، آپ نے خود یہ مصیبت اپنے گلے ڈالی ہوئی ہے۔ بہرحال 2 نمبر انسان آدمیوں کی بات ایک وقت کر لیتے ہیں، وہ 2 نمبر آدمی جو کہے کیونکہ میرا حکم ہے اس لیے میں جو کہوں گا مانو گے، تو وہ اس کے اندر وہ والے حکم ڈالے جو اللہ نے نہیں کیے ہوئے، تو اس کو طاغوت بولتے ہیں۔ بیٹا مسلمان مردوں ہوشیار ہو جاؤ۔ دوسری بات یہ بیویوں سے اپنے کام کروانے سے کیسے آپ نے سوچ لیا کہ آپ بچ جائیں گے؟ آپ نے سرونٹ نہیں رکھی ہوئی، بیوی ہے، بیوی آزاد ملکہ دا کوئین آف دا ہاؤس ہوتی ہے، آپ کو کام والیاں رکھ کے دینا اپنی ماں اور باپوں کو، اگر اتنا ہی شوق ہے سرونگ کروانے کا۔ کس نے کہا نہ کروائیں، غلام رکھ کے دیں، آپ سرونٹس رکھ کے دیں، آپ کے ماں باپ ہیں رکھیں، وہ آزاد عورت ہے، وہ کیوں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یو آر اے پرماننٹ سرونٹ آف مائن؟ وہ اپنے ماں باپ کی سرونٹ کے لیے آپ کو چاہیے تھا اپنی ماں کی خدمت کیا کر بوڑھی ہو گئی ہے۔ یہ جملہ تو بولتا نہیں ہے پاکستانی مرد، اس کی ماں بوڑھی ہو رہی ہے، اکیلی وہ ماں پڑی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر اس کی تو بچی تھی، اس نے تو شادی کروا دی، وہ اکیلے پڑے ہوئے، ان کی کوئی ٹینشن نہیں آدمی کو۔ بڑا اسلام آیا آپ کے اوپر، شاباش میرے بیٹا، ایسے تو نہیں ہوگا۔ بیوی پھر دل سے عزت نہیں کرے گی آپ کی، میں آپ کو پھر بتا دوں، اور جو عورت دل سے عزت نہیں کرتی ویٹ کرو پھر کسی بڑے ایشو کے ہونے کا، باپ میں نہ رونا۔ جی ایک اور کالر، شکریہ، ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں سعدیہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ سعدیہ فرمائیے۔ مجھے ساحل سر سے یہ سوال پوچھنا ہے، یہی معاشرے کی عدم برداشت کے اوپر۔ اب میں کینیڈا سے موو ہوئی ہوں آفٹر 15 ایئرس اسلام آباد، اور مطلب بچوں کے سامنے بالکل کوئی اچھی اگزامپل نہیں جا رہی ہے یہاں کے لوگوں کے بارے میں۔ مطلب ڈرائیو میں اتنے پرابلمز ہوتے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنا اور پک کرنا، اور زیادہ تر جو ہے یہ ہمارے لوگ مطلب ڈرائیونگ کے دوران جو ہے وہ رولز کا خیال نہیں رکھتے، رانگ سائڈ آنا، سگنلز بریک کرنا۔ مطلب بینگ اے مسلم ہمیں یہ سب چیزیں زیب دیتی ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے آج معاشرے میں، اور مطلب ہم اپنے بچوں کو کیا ٹیچنگز دیں؟ مطلب ان کو جب میں بول کے لائی کہ بس اب ٹائم ہے کہ اب ہمیں اپنے ملک کو کرنا ہے، کچھ اپنی بہتری کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ آگے سے مجھ سے سوال کرتے ہیں ماں آپ اس پاکستان میں لے کے آئی ہیں ہمیں۔ اب پاکستان آ گئی ہے؟ جی جی پاکستان اسلام آباد سے 16 سال بعد واپس آئی۔ I'm sorry, you're right, they are right, that's the problem, you need to fix it, I need to fix it, I'm sorry, I mean it۔ میں معذرت چاہتا ہوں تمام ان بچوں کی طرف سے جو میرے سے چھوٹے ہیں، جن کو میں ٹھیک نہیں کر سکا۔ میں اللہ کی قسم معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے۔ اسلام آباد سے میں بھی ہوں، میں صرف اسلام آباد کی وجہ سے نہیں، پورے پاکستان کا ذمہ میرے سر پہ تھا۔ آئی ایم این ایڈلٹ، جہاں جہاں میں جاتا سڑکوں کے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے تھے۔ کیسے؟ اپنے حرکتوں اپنے عمل سے۔ نہیں ایک بندہ نہیں کر سک رہا، کیوں؟ اور میں کنسسٹنٹ بھی تو نہیں ہوں نا، میں کنسسٹنٹ نہیں ہوں۔ سعدیہ، ساحل بول رہا ہے آپ سے، اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے، جب تک پاکستانی مسلمان یہ ذمہ لینے نہیں شروع کرے گا کہ ساحل میں مسئلہ ہے اس لیے اسلام آباد کی ٹریفک ایسی، تب تک اسلام آباد کی ٹریفک نہیں ٹھیک ہونی۔ کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ، یو نیڈ ٹو فکس اٹ آن یور اون، دیٹس بیسک اسلامک لیڈرشپ، کہ میں کہیں نہ کہیں میرے اندر کمی رہ گئی ہے کنسسٹنسی میں، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ معاشرہ اس طرح ٹھیک نہ ہو رہا ہو۔ Adults are, if they are not consistent, kids are never going to be consistent. So میں دور کہاں جا رہی ہیں، یہ ہے میرٹ کے سامنے F6 F5 میں رات کے 2 یا 3 بجے تھے، اور رمضان ہی تھا 2 سال پہلے، میں اور میرا بھائی گاڑی میں تھے،
رات کے 2 یا 3 بجے نہیں، اس سے تھوڑا سا ڈیپر ٹائم ہوگا کیونکہ ابھی سحری کا ٹائم نہیں تھا. پیچھے گاڑی آئی پروٹوکول والی اور ہم گاڑی روکی ہوئی تھی ہم نے. اب سائڈ سے بھی گزر سکتا تھا مگر شاید پروٹوکول نہیں گزرتی ہوگی. پولیس والے نے آ کے اتنی زور سے میرے گاڑی کا شیشہ کٹایا اور کہتے کہ گاڑی سائڈ پہ کرو. نا سائڈ بیٹا بتی لال ہے، میں کیسے گاڑی ہٹاؤں؟ کہتے آپ کو پتہ ہے پیچھے کون آ رہا ہے؟ میں نے کہا پیچھے پاکستان کا مالک آ رہا ہے جس کے اوپر اصول نہیں لگتے. یہ اصول انہیں لوگوں کے لیے لگائے ہیں، میرے لیے تو نہیں. میرے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو فالو کرنے کے لیے میں نے پیسے دیتا ہوں اور تم مجھے کہہ رہے ہو سائڈ پہ ہٹیں. پھر ایک اور گاڑی آئی اور انہوں نے کہا باہر آ جائیں. میں نے کہا بالکل باہر آئیں گے، کیوں نہیں، کیونکہ گاڑی میں تو کہیں جا نہیں سکتا ہوں اس وقت، تو سگنل ویسے ہی رہ جائے. پھر باہر جا کے ان کی طبیعت میں نے صاف کی کہ آپ غلط مسلمان سے پنگا لے بیٹھے. یہ زبردستی نہیں چلے گی کہ اشارہ ریڈ ہے پھر بھی پیچھے پروٹوکول ہے. یہ کام کرنے پڑیں گے سعدیہ آپ کو بھی، ساحل آپ کو بھی. تب کہیں جا کے بچے کریں گے. کیا ہوگا؟ خون نکلے گا؟ جی ہوگا. یہ اس خون نکلنے کے ڈر سے بچے ڈرپوک بزدل 2 نمبر ہو گئے ہمارے. بے وقوف کہا جاتا ہے ان لوگوں کو، سرکی کہا جاتا ہے ان کو. میرا دماغی توازن درست ہے. میرے بڑے ٹیسٹ ہیں جو میں لوگوں کے بھی لیتا ہوں، خود بھی لیتا ہوں اپنے. میرا دماغی توازن نہیں ہلا ہوا. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو. وی نیڈ ٹو بی بلڈی بیفور ان اے بیڈ سسٹم، بیفور وی کین ایکچولی گیٹ پیپل ہیلتھی ان اے گڈ سسٹم. ہم زخمی ہونے سے ڈرے ہوئے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں بچے تو صحیح ہو نہیں رہے. ڈرپوکوں کے بچے کیوں 1 نمبر ہوں گے؟ ڈرپوکوں کے بچے تو اس لیے 2 نمبر ہوتے ہیں کیونکہ ڈرپوک جس 2 نمبر سے ڈرتے ہیں بچے اس کے اندر پل رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہ ہیں جن کی وجہ سے میں نواز شریف زرداری کو کہتا ہوں. یہ ہیں جن کی وجہ سے نواز شریف زرداری. افطار کا وقت ہے اور درود شریف پڑھ لیں جی. اب افطار کی طرف جا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.